جی بپی صاحب، پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، تو قومی یکجہتی کی بڑی ضرورت ہے. تو ایک دوسرے کو جس طرح پولیٹیکل پارٹیز بلیم کر رہی ہیں تو یہ ان کے فائدے میں تو نہیں ہے. میر صاحب ایک چیز یاد رکھیے گا، قبائل میں جب بھی آپ آپریشن کے لیے جائیں گے وہاں سے آپ کو ریاکشن آنا. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، آپ ان لوگوں کو انگیج کیجئے، یعنی کہ جس قوم کو 40 ملکوں کی فوجیں نہیں ہرا سکیں، آپ سمجھتے ہیں آپ ان سے لڑ سکیں گے؟ آپ کو ریشنل پہ بات کرنی پڑے گی. ابھی جس طرح وادی تیرہ میں ہوا تو عمران خان صاحب کا یہ پوائنٹ آج انہوں نے بڑے کلیئرٹی سے کہا. انہوں نے کہا میں ٹھیک ہے آپریشن اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد ہے تو ٹارگیٹڈ آپریشن کیجیے. ایریل بمبارڈمنٹ سے کس کا حل نکل سکتا ہے؟ سو اگر ہم آپ کی اوپینین سے، آپ کی رائے سے ایگری نہیں کرتے تو کیا ہم بھی دہشت گرد ہو گئے؟ حضور بات کرنے کا موقع دیجیے. ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جرگے کے تھرو بات کریں، آپ اپروچ کریں. پولیٹیکل لوگ انوالو، پولیٹیکل لوگ آپ سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا میں پورے پاکستان کو چھوڑ دیں، آپ ہمیں بڑے ان پاپولر سمجھتے ہو، خیبر پختونخوا میں یا جہاں پہ یہ ہمارا جرگہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے زیادہ مقبول کوئی لیڈر ہے؟ اگر یہ لوگ کسی اور کی بات سنیں گے تو پھر عمران خان صاحب کی. اگر آپ نے لڑائی سے جانا ہے you will not win this war. میں ریاست کی طاقت سمجھتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ ریاست ہے تو ہم ہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. آپ اس اسٹیٹمنٹ سے کر کے ہمیں باہر پہ پھینکنے دیا کریں، ہم اس ریاست کے ساتھ ہیں. بٹ وہ لوگ بھی تو ہمارے ہیں، ان بچوں کو کیا کروں جن اچھا آپ اچھی بات کر رہے ہیں، آپ مذاکرات کی بات کریں، لیکن طارق فضل چودھری صاحب پچھلے دنوں آپ اور امیر مقام صاحب مذاکرات کے لیے مظفر آباد گئے. وہاں پہ جو وہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، آپ نے کہا ان سے بات چیت کرتے ہیں، انہوں نے آج ہڑتال کی کال دی ہوئی تھی. تو آپ کا جو مذاکراتی مشن ہے وہ کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ میر صاحب میں صرف ایک جملہ جو سینیٹر صاحب نے بات کیا اس پہ کہہ کے بالکل اس کے اوپر آتا ہوں. وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ نے اچھا کیا کہ اس پہ سوال کیا، بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے. دیکھیے دہشت گرد ہتھیار اٹھا کے پاکستان کی علاقوں پہ اور ہماری آبادی پہ اور ہماری ریاستی دور میں حملہ آور ہو رہے ہیں. ہم نہیں ہو رہے. یہاں آپ کے اسٹوڈیو میں 2 بندے آگے اسلحہ لے کے یہاں پہ آگے، ہم انہیں انگیج کریں گے. ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ نیچے سے سیکورٹی کو بریچ کر کے یہاں تک پہنچے کیسے ہیں نا. ہو سکا تو ان کا مقابلہ کریں گے، ورنہ جو طاقتور ہوگا وہی دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرے گا. فیسیلیٹیٹر کون ہوگا؟ یہ اصل بات یہ ہے، بالکل اصل بات ہے. ہم لڑ نہیں رہے، ہم اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں اور اپنے ملک کو بچا رہے ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے. مظفر آباد میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے میری اور جو ہمارے امور کشمیر کے وزیر ہیں امیر مقام صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ایک متوقع احتجاج جو ہے وہ وہاں پہ ایکشن کمیٹی کرنے جا رہی تھی، جائیں اور ان کے مطالبات سنیں. آلریڈی وہ ایکشن کمیٹی جو ہماری گورنمنٹ ہے AJK ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی. میر صاحب ان کے تقریباً جو ہے وہ 90 نہیں بلکہ 95% مطالبات جو ہے وہ ہم نے 12 سے 13 گھنٹے کی ہماری نیگوسیشنز ہوئیں، مذاکرات ہوئے، اس میں ہم نے مان لیے. کچھ ان کی نیگوسیشنز وہ 12-13 گھنٹے کے مذاکرات کے بعد ایسی نکل آئیں جو کہ پہلی بات تو بالکل نہیں تھی، اور وہ ایسی تھی جن کے لیے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت تھی. مثال کے طور پہ 1-2 میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کی منسٹریاں ہیں ان کی تعداد میں کمی کی جائے، وہ 36 سے 12 کی جائیں. یہ ہم تو نہیں کر سکتے. اسی طرح جو ہماری یہاں پہ سیٹیں ہیں پاکستان میں، جو کشمیری یہاں پہ لڑتے ہیں الیکشن، مہاجرین کی سیٹیں، انہیں ختم کیا جائے. میں نے کہا اس کے لیے آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں، لیڈرشپ سے بات کریں، آپس میں کنسنسس پیدا کریں، ریفرینڈم کرائیں. مطالبے کو جائز سمجھتے ہیں نا، اس میں ہمیشہ فراڈ ہوتا ہے. جو بندہ کبھی مظفر آباد گیا ہی نہیں وہی ممبر اسمبلی کا بن کے ادھر پہنچ جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ رہائش نہیں ہے، کچھ لوگ رہتے نہیں ہیں وہاں پہ. دیکھیں میر صاحب، اگر آزاد کشمیر کے لوگ، آزاد کشمیر کی اسمبلی چاہتی ہے کہ وہ سیٹیں رہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ نہ رہیں، یہ ان کا معاملہ ہے. لیکن اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. اور یہ ہماری جو سیٹیں یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اس کاز کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیر کاز کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ اسے نظر انداز بھی نہیں کر سکتے. اچھا میں ذرا ایک چھوٹی سی بات، شازیہ مری صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، آزاد پتن تا سون سدن وتی سڑک کی تعمیر، فری اور یکساں تعلیم، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام، لکڑی سمگلنگ کی روک تھام، اس قسم کے مطالبات یہ سارے ہم نے مان لیے تھے. یہ سارے مان لیے تھے. آزاد کشمیر کے لوگ پرامن لوگ ہیں، کبھی ہم نے اس طرح معاملات کو بگڑتے نہیں دیکھا. اور میری یہی گزارش ہوگی وزیر صاحب سے بھی اور حکومت سے ان کے ذریعے کہ مل بیٹھ کر ان مسائل کو حل کیا جانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی اگر لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں تو کچھ مجبوری ہے، کچھ پریشانی ہے. اور آزاد کشمیر میں نے کہا نا تاریخی طور پہ ایسا معاملہ کبھی خراب ہوا نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ معاملات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں؟ آئے دن ہم یہ چیزیں سن رہے ہیں. آپ مکمل کریں گے پروگرام کو ریپ اپ، لیکن میں جلدی سے ایک بات کر دوں کیونکہ یہاں سے بھی یہ بات آئی، اچھی بات ہے. لیکن دیکھیں تھوڑا بہت آپ کو کچھ چیزوں پر آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ ہزاروں کی تعداد میں اگر آپ دہشت گرد سیٹل کرتے ہیں
100 سے زائد ہارڈ کور کرمنلز کو آپ جیلوں سے معاف کروا دیتے ہیں تو ماحول تو بگڑے گا نا. اور جب یہ اور محسن داور جب ایم این اے ہوتے تھے ہمارے تو وہ چیختے رہتے تھے, پی ٹی آئی حکومت کو کہتے تھے کہ دہشت گردوں کو سیٹل مت کرے. ہم برے صحیح, لیکن آپ یہ بتائیں آپ ہمارے 3.5 سال میں کشمیر, بلوچستان, خیبر پختونخوا کے کسی علاقے میں کچھ ایسے معاملات بتا دیں جو ہمارے دور ہزارہ کمیونٹی 11 لاشیں رکھ کے بیٹھی, وزیر اعظم نے کہا میں بلیک میل نہیں ہوگا. اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ فاٹا کے علاقے میں گھومتا رہ گیا. میں پورے بلوچستان میں جن کا نام ابھی یہ لیا جن جمالی صاحب, ان تمام علاقوں میں کیا خان صاحب کے ساتھ, ایک سیکنڈ, یہ فیڈریشن یہ سارے ایشو ان کی حکومت میں کیوں آتے, یہ سارے ایشو, یہ کشمیر کا ایشو ان کی, اس کی وجہ بتاؤ. آپ کو ایک چیز اور بتا دوں, شہباز شریف صاحب نے آخری بات ایکشن کمیٹی کے حوالے سے یہ کہی ہے کہ میں پاکستان آ کے خود انہیں بلاؤں گا. اور بڑی اچھی بات ہے. ایک چیز آخری چیز, پنجاب کی گورنمنٹ نے خیبر پختونخوا پہ اور باقی صوبوں پر پابندی لگا دی کہ ہماری گندم اور آٹا نہیں جا سکتا. یہ فیڈریشن کی جو ایشو ہے نا صوبائیت کا, وہ یہ پنجاب یہ لوگ کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے اسٹیٹ کو یعنی کہ آپ نے گندم روک لی, دہشت گرد آپ سیٹل کرتے ہیں, آپ نے گندم روک. اچھا یہ جو بار بار آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. یہ سیٹلمنٹ, دہشت گردوں کی سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی, یہ یقیناً جو دہشت گرد ہیں ان کو معاف کیا گیا تھا. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, عارف الوی صاحب پریزیڈنٹ تھے, لیکن معاف کروانے میں جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیاض کا بھی کوئی کردار تھا, اس کا یہ کوئی ذکر نہیں کریں گے.